Please like and subscribe for get more informative and natural videos. سمندری پانی نمکین کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سمندروں میں پائے جانے والے تمام نمک کو اگر زمین کی سطح پر برابر پھیلا دیا جائے تو نمک کی یہ مقدار بہت زیادہ اونچائی تک پہنچے گی، لیکن یہ تمام نمک سمندر میں کیسے پہنچا ہے جبکہ سمندر میں گرنے والے دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے؟ بارش کا پانی جب میٹی سے گزرتا ہے تو میٹی میں پائی جانے والی معدنیات اس میں حل ہو جاتی ہیں۔ ان معدنیات میں نمک اور ایسے کیمیائی عناصر بھی شامل ہیں جن کے مرکب سے نمک بنتا ہے، پھر یہ پانی ندیوں اور دریاؤں کے ذریعے سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ دریاؤں کے پانی میں نمک کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ہمیں کڑوا نہیں لگتا۔ سمندر کی تہہ کی مٹی میں بھی نمک پایا جاتا ہے۔ جب اس مٹی میں گہرے گہرے شگاف پڑتے ہیں تو پانی ان شگافوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ زمین کی تہہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ پانی بھاپ بن کر مٹی میں سے نمک گھل آتا ہے، پھر گرم چشموں کے ذریعے یہ بھاپ نمک سمیت دوبارہ سے سمندری پانی میں مل جاتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں آتش فشاں پہاڑ بھی ہوتے ہیں جو بڑی مقدار میں لاوا اگلتے ہیں۔ اس لاوے میں بہت سی ایسی معدنیات موجود ہیں جو پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ معدنیات والی گرد اور مٹی ہوا میں اڑ کر بھی سمندر تک پہنچتی ہے۔ ان تمام ذرائع سے طرح طرح کی معدنیات سمندر میں پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ سمندری پانی میں ہر کیمیائی عنصر پایا جاتا ہے، لیکن جو کیمیائی مرکب سب سے بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے یہ سوڈیم کلورائڈ ہے، یعنی خوردنی نمک۔ سمندری پانی میں پائی جانے والی نمکیات میں سے 85% سوڈیم کلورائڈ ہی پر مشتمل ہے، اور اسی وجہ سے سمندری پانی کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ سمندر میں نمک کی مقدار کیوں نہیں بڑھتی؟ اس کا بھی جواب ہے ہمارے پاس۔ سمندر کا پانی جب بھاپ بن کر بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نمک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نمک سمندر ہی میں رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر لمحے اور بھی معدنیات سمندر میں پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے باوجود سمندری پانی میں نمک کی مقدار کبھی بڑھتی نہیں بلکہ ہمیشہ 3.5% رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی نمک سمندر میں پہنچتا ہے اتنا ہی اس سے نکلتا بھی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارا نمک کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کہ اس کی بڑی مقدار جانوروں کے بدنوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مونگے، سیپیاں اور گھونگے وغیرہ اپنا چھلکا اور ڈھانچہ کیلشیم سے بناتے ہیں جو طرح طرح کی نمکیات کا ایک اہم جزو ہے۔ اس کے علاوہ سمندری کائی اور جراثیم جیسی ننھی سی مخلوقات بھی طرح طرح کی معدنیات جذب کر لیتی ہیں۔ جب یہ مخلوقات کھائی جاتی یا مر جاتی ہیں تو ان کے بدنوں میں جو نمکیات اور معدنیات ہوتی ہیں یہ سمندر کی تہہ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمک دوسرے طریقوں سے بھی سمندری پانی میں سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دریاؤں کے ذریعے چکنی مٹی سمندر میں پہنچتی ہے اور آتش فشاں پہاڑوں کی راکھ بھی سمندر میں گرتی ہے۔ نمک چکنی مٹی راکھ میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سمندر کی تہہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمک کئی قسم کی سمندری چٹانوں سے بھی چپک جاتا ہے۔ ایسے بے شمار طریقوں سے نمکیات اور معدنیات پانی میں سے نکل کر سمندر کی تہہ میں جمع ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سمندر کی تہہ میں جو نمک جمع ہوتا ہے وہ وہاں سے بھی غائب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں کافی عرصہ لگتا ہے۔ زمین کی سطح بڑے بڑے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جو حرکت میں رہتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے ٹکرا کر آہستہ سے اس کے نیچے کھسک جاتا ہے۔ ایسے علاقوں میں اکثر زمین کی سطح پر بڑی بڑی دراڑیں، زلزلے اور آتش فشاں پہاڑ نمایاں ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسے ٹکڑے جو سمندری علاقوں میں واقع ہیں ان ٹکڑوں سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں جو خشکی میں واقع ہیں، اس لیے سمندری ٹکڑے اکثر خشکی کے ٹکڑوں کے نیچے کھسکتے ہیں۔ اس طرح سمندر کی تہہ میں جو نمک جمع ہوتا ہے یہ ان ٹکڑوں کے ساتھ زمین کی تہہ میں غائب ہو جاتا ہے۔ مختلف سمندروں میں نمک فرق مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً خلیج فارس اور بحر قلزم میں نمک کی مقدار تمام سمندروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جن علاقوں میں بڑے بڑے دریا سمندر میں شامل ہوتے ہیں یا بارش بہت زیادہ پڑتی ہے وہاں پانی میں نمک کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے۔ برف میٹھے پانی پر مشتمل ہے، اس لیے ان سمندروں میں جہاں برف پگھلتی ہے وہاں بھی نمک کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن جب سمندر کا پانی جم کر برف بنتا ہے تو برف کی سطح کے نیچے پانی میں نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔
تاہم دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں سمندری پانی میں نمک کی مقدار تقریباً برابر ہی ہوتی ہے۔ سمندر کا پانی مختلف علاقوں میں برابر کھارا بھی ہوتا ہے۔ پانی کی کھٹاس اخار کا پیمانہ پی ایچ کہلاتا ہے۔ اگر پانی کا پی ایچ 7 سے کم ہے تو یہ کھٹا ہوتا ہے، اگر پی ایچ 7 سے اوپر ہے تو پانی کھارا ہوتا ہے۔ سمندری پانی کا پی ایچ عموماً 7.4 اور 8.3 کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان خون کا پی ایچ تقریباً 7.4 ہوتا ہے۔ اگر سمندری پانی کا پی ایچ اس سے زیادہ کم ہوتا تو سمندر اور اس میں رہنے والی مخلوق کو خطرہ ہوتا، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ انسانی عمل کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ سمندر اس گیس کو جذب کر لیتا ہے، جہاں اس سے کاربونک ایسڈ نامی ایک تیزاب پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی عمل کی وجہ سے سمندری پانی آہستہ آہستہ کھٹا ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدان بھی سمندر میں ہونے والے کیمیائی عمل کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے، البتہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس سے ہمارے خالق کی لاجواب حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔